کے اوپر نظر کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ ساری چیزیں سوچئے جس نے آپ کو خوش کیا. اٹس اے ٹریجر ہنٹ. یہ خزانے کی تلاش ہے, کیونکہ آج کے اس دور میں وہ چیزیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں وہ چیزیں خزانے سے کم نہیں ہیں. اینڈ اٹس یور مشن. یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ڈھونڈ لیں. وہ چاہے کوئی دوست ہے, کوئی فیس بک کا پیج ہے, کوئی ٹی وی پروگرام ہے, عبادتیں ہیں آپ کی, یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کے آپ خوش ہوئے, تو وہ چیزیں نکال کے رکھ لیں کہ یہ چیزیں مجھے خوش کرتی ہیں. پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ابھی آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں اور جب وہ لسٹ بن جائے گی ان چیزوں کی, آپ نے وہ چیزیں رکھ لیں, اب جب آپ سوئیں گے تو آپ کا ذہن ان چیزوں کو پروسیس کرے گا, آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اس کو فٹ کر دے گا کہ بھئی تم اس جگہ پر جا کے خوش ہوتے ہو. اچھا, یہ ایک ڈبہ بنا لیا آپ نے, اس ڈبے میں یہ سارا کچھ ڈال لیا آپ نے, وہ جگہیں, وہ فیس بک کا پیج, وہ دوست, ایوری تھنگ. اور اب جب بھی آپ پریشان ہوں گے, مصیبت تکلیف آئے گی, آپ اس ڈبے میں سے ہاتھ ڈال کے اس کو سیٹ کر لیا کریں گے. ورنہ کمزور دماغ کی نشانی یہ, اور زیادہ تر لوگوں کے دماغ کمزور ہی ہوتے ہیں, کہ ذرا سی پریشانی آتی ہے نا, وہ ذرا سی پریشانی پرانی ساری پریشانیوں کو کھینچ لیتی ہے. وہ میگنیٹ کی طرح وہ بڑی بات بن جاتی ہے, اور ذرا سی پریشانی آپ کو ڈسٹرب بہت زیادہ کرتی ہے. تو یہ اڈے ڈھونڈ کے رکھیں کہ یار یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میں جاؤں تو میں خوش ہو جاتا ہوں, میں تھوڑا کھل اٹھتا ہوں, میرا موڈ چینج ہو جاتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ دا ریفیوج, ادروائز یو ول ہوک اپ آن سم تھنگ نیگیٹو. جس طرح آپ اپنی قمیض گھر جا کے اٹھار کے ہک پہ لگا دیتے ہیں نا, اسی طرح آپ اپنی ذات کو بھی کسی غلط ہک پہ لٹکا دیں گے, اور وہاں سے آپ کو نیگیٹو انرجی آتی جائے گی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو شخصیت سازی کا ایک لفظ ہے, آج کل بڑے امپورٹنٹ ہے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کہ میں اپنی شخصیت کو بڑھاؤں اور اپنی ذات کے کمزور پہلوؤں پہ توجہ دوں. بڑی اس پہ اسٹڈی ہوئی ہے. دیکھا جائے تو ہم بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہی کرتے ہیں, اسلام سے بڑھ کے تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کوئی نہیں سکھاتا. یاد رکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باعث عادت آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے تشریف لائے. کہاں تھی پرسنالٹیز پڑی ہوئی اور کہاں آپ نے پہنچا دیا ان کو. اور یہ گول سیٹنگ اگر آپ بات کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, تو اسلام سے بڑھ کر کون گول سیٹنگ سکھاتا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ماں باپ کی خدمت, ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی تو ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی, میں حیران ہو گیا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور گول سیٹنگ میں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. فرمایا تمہیں یقین ہونا کہ آخرت آنے والی ہے اور تم ایک پودا لگا سکتے ہو, تم پودا لگا دو. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الفاظ میں اور وہ لینتھ میں بظاہر جو ہے اس کے الفاظ کم ہیں, لیکن اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں, ون از انٹینشن, ون از ایفرٹ. نیت کرنا اور کام کرنا, آؤٹ کم تمہارے سپرد نہیں ہے. یعنی وہ بابا جی جو آج درخت لگا رہے ہیں وہ صحیح درخت لگا رہے ہیں, اس درخت کا فائدہ وہ اٹھا نہیں سکتے, لیکن وہ آنے والوں کے لیے فائدہ دے کے جا رہے ہیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یاد رکھیے, شخصیت سازی کے کورسز کرنا, بات سننا سب صحیح ہے, لیکن اصل پرسنالٹی جو ہے نا وہ پاور سے بنتی ہے, طاقت سے. یاد رکھنا, طاقت ہو تو آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے. شیر کو دیکھ لے, کیا کرتا ہے؟ لیٹا ہوا ہے, کوئی پرواہ نہیں اس کو, آرام سے لمبی تان کے سویا ہوا ہے. 500 میٹر پہ کتا بھونک رہا ہے, بھونکتا رہے, اسے کیا بھونکتا رہے, بھونک رہا ہے, یہ لیٹا ہوا ہے. وہ 500 میٹر سے جب 50 میٹر کے ریڈیس میں آئے گا نا, اٹھے گا, چیر پھاڑ کے وہ پھینک دے گا اس کو. کھائے گا نہیں, کتا کوئی کھانے والی چیز ہے؟ کھائے گا تو ہرن کوئی مزے کا دار چیز کھائے گا نا. وہ سارا دن بھونکتا رہے, کوئی سنے نہ سنے. یہ دن میں 1-2 دفعہ دھاڑتا ہے صرف جب بھوک لگی ہو, اور ایسا دھاڑتا ہے کہ کچھ جانور تو دھاڑ سن کے گر جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں, اس شیر کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاس کسی موٹیویشنل اسپیکر نے دی جنگل میں جا کے؟ کیا ہے؟ طاقت, مائنڈ سیٹ. طاقتور بندہ ہے تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم طاقت کو ہمیشہ دولت سے کنفیوز کر لیتے ہیں.
کہ دولت مند ہونا ہی طاقتور ہونا ہے، ایسا نہیں ہے. بہت علم والے لوگ، اتنی دولت نہیں تھی، آج بھی کتابوں میں ان کا نام ہے، اور ان کا علم ایسا تھا کہ آپ جب ان کو پڑھتے ہیں آپ یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں دولت اس کے پاس کتنی تھی. آپ علم کی حد تک رہتے ہیں تو زندگی تو چھوٹی سی ہے. کئی لوگوں کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوتے ہیں، بڑے پکے اصولوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مضبوط پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی. تو یہ باتیں نا سیکھتے رہا کریں، سنتے رہا کریں پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے والی. کل میں نے سنی بات بڑی پیاری، پریزیڈنٹ تھا کسی ملک کا، وہ تقریر کرنے کے لیے آیا، کسی نے کھڑا ہو کے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آئی نو یور فادر واز اے کوبلر اینڈ اسٹل آئی ایم ویئرنگ دا شوز میڈ بائی یور فادر. صدر صاحب آپ کے ابو تو موچی تھے اور بڑے اچھے موچی تھے، ویری گڈ اینڈ ایکسپرٹ کوبلر، اور اس کے بنائے ہوئے جوتے میں نے بھی پہنے ہوئے ہیں تمہارے ابو کے بنائے ہوئے. کیا کرے گا صدر بتائے؟ صدر کو کہہ رہا تمہارا ابو موچی ہے. اس نے کہا اوکے تھینک یو ویری مچ فار ریکالنگ می دیٹ اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو لیو اے لائف لائک مائی فادر. ہی واز اے گڈ اینڈ ایکسپرٹ کوبلر، آئی ول بیکم اے گڈ اینڈ ایکسلنٹ پریزیڈنٹ. تم نے میرے ابو کی یہی تعریف کی نا کہ وہ موچی بہت اچھے تھے، تو میں امید کرتا ہوں میری بھی تعریف کی جائے گی کہ یہ پریزیڈنٹ بہت اچھا تھا. These are the nook and corners of personality development. اگر انسان ان کو سمجھتا رہے، دیکھتا رہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتی رہتی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات کی تھی، غالباً بات پوری نہیں ہو پائی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا یہ رخ ہے. آج کل نا آبادی بہت زیادہ ہے، اور آبادی کے ساتھ ساتھ مواقع بہت کم ہیں، جابز کم ہیں، کارپوریٹ سیکٹر سیچوریٹ ہوا ہے، سرکاری جاب ڈھونڈنا ویسے کم ہے، CSS مشکل بہت ہے، 1 2 3 ڈگریز لینے کے بعد بھی جاب نہیں مل پاتی. یہ 3 اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان اصولوں کے اوپر آپ نے کام کرتے رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان 3 اصولوں کے بعد آپ کوئی سپر مین بن جائیں گے، لیکن آپ کی زندگی میں چینج بہت پازیٹیو آئے گا. اس سے پہلے ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اس سچویشن کو اس سے ملائیں گے. یہ سامنے سڑک ہے مسلم ٹاؤن، بڑا مشہور فیروز پور روڈ جا رہی ہے. اس کے درمیان میں ایک جانور آ گیا اور ایک گاڑی آئی، اس نے فل بریک لگائی لیکن جانور کو گاڑی ٹکرائی، اڑ کے گیا اور مر گیا. اس سچویشن کو دیکھیں، اب میری بات سنیں کیا کچھ ہوا اس جانور کے ساتھ. نمبر 1 جو آپ نے اپنے اندر نہیں ہونے دینا وہ ہے کنفیوژن. کنفیوز نہیں ہونا. آپ کے سامنے آپشنز بہت زیادہ آتی رہیں گی، ہر دفعہ آپشنز آئیں گی. میٹرک کا پیپر ہوا، انٹر میں انجینئرنگ کروں، میڈیکل کروں، کامرس میں جاؤں، IT میں جاؤں، سمپل آرٹس میں جاؤں، کنفیوژن. اب عمر ہو گئی ہے، کاروبار کروں، جاب کروں، جاب کرنی تو 4 کھلی میں. کنفیوژن سے بچنا ہے. آئے گی ضرور، آپ انسان ہیں، کنفیوژن آئے گی، اٹس اے پارٹ آف لائف، لیکن آپ نے بچنا ہے. وہ جانور نہیں کنفیوز ہو گیا تھا نا پہلے. نمبر 2 فوراً فیصلہ کریں، ٹیک ڈیسیژن امیڈیٹلی. فیصلہ کریں. اس وقت کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جن کی مسکراہٹیں چلی گئیں، زندگی ٹریجک سٹوری بن گئی، صرف آپ فیصلہ نہیں کر رہے. ہے کہ نہیں؟ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ لیٹ کرتے جا رہے ہیں. فیصلہ کریں اور آزاد ہو جائیں. کنفیوژن کو ختم کرنے والی چیز ہی فیصلہ ہے. سب سے پہلے جب فیصلہ آپ کرتے ہیں نا، باقی ساری آپشنز کو بند کریں، سارے دروازے بند کریں. اب انجینئرنگ میں جانا ہے آپ نے، جنرل سائنس میں جانا ہے، جائیں. اب دروازے بند کریں، کان کا سوئچ آف کریں. جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں، بس اٹس انف. ایک بندہ کہتا ہے آئی ٹیک گڈ ڈیسیژنز، میں اچھے فیصلے کرتا ہوں. دوسرا کہتا ہے آئی ٹیک ڈیسیژنز اینڈ میک دیم گڈ، میں فیصلہ کرتا ہوں، بعد میں اس فیصلے کو صحیح ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ میں فیصلہ کیتا سی. 2 نمبر. اور تیسرا نمبر اسی کہانی سے لینا ہے، وہ یہ کہ فیصلہ جب کر لیا اب اس کو فوراً امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ جانور جو گاڑی کے نیچے آیا ہے، فیصلہ اس نے ہو سکتا ہے کر لیا ہو کہ پیچھے بھاگے گا، لیکن امپلیمنٹ نہیں کر سکا، لاگو نہیں کر سکا، چڑھ گئی گاڑی. یہ تو سارے اوپر آنے کے لیے، دھکا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کچل دیں گے تمہیں. فیصلہ کیا تو اٹھ کے امپلیمنٹ تو کرو. بیٹھے خواب دیکھ رہے ہو، فیصلہ میں نے کر لیا. یہ فیصلے
دیکھ کر فیصلے کا خواب خوش ہوتے رہنا، فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اٹھ کے کرنا پڑے گا. We have to implement this. This is important. This is what Islam teaches us. اور آخری دفعہ، آخری جو پچھلا بیان تھا اس میں ہم نے نا اخلاص کی بات کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ پیورٹی، اخلاص، بڑا پیارا ٹاپک تھا، پورا کمپلیٹ نہیں ہو پایا. 2-4 باتیں میں نے کہا اس میں ایڈ کرتا جاؤں. یاد رکھنا، مخلص کی طلب ہے نا، اگر آپ کو مخلص کی طلب ہے تو پہلے خود خالص بننا پڑے گا. چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، شوہر بیوی کو 2 کروڑ روپیہ دے دے، سونے سے لاد دے، ہر طرح کی آسائش فراہم کر دے، لیکن اگر بیوی کو شک ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو گھر نہیں چلے گا. تو جب چھوٹا سا گھر اخلاص کے بغیر نہیں چل سکتا، اتنا بڑا دین اسلام کا سٹرکچر، یہ اس میں اخلاص کی کتنی اہمیت ہوگی. جبکہ یہاں رب وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ وہ دل میں اٹھنے والے وسوسے سے بھی باخبر ہے. اور یاد رکھ لینا، یاد رکھنا، یہ منافق بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی، منافق بڑا خطرناک آدمی ہے. یہ بھیڑیے کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، کتے کے ساتھ مل کے بھونکتا ہے، اور چرواہے کے ساتھ مل کے روتا ہے. بکریاں جا رہی ہیں نا، بھیڑیا آیا بکری کھانے کے لیے، یہ بھیڑیے کے ساتھ مل جائے گا، کھا لے بکری، کچھ نہیں ہوتا. اب کتا اس بھیڑیے کو بھگانے کے لیے بھونک رہا ہے، کتے کے ساتھ بیٹھ کے بھونکے گا بھی، تیرے ساتھ ہوں میں، چوکیدار ہوں میں بھی. اور جب بکری گئی، اب چرواہا بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے روئے گا بھی. اور اس کہانی سے ایک اور بات پتا چلی، وہ کیا؟ وہ یہ بات پتا چلی کہ یو ہیو ٹو ٹیک سائڈ. سارے ٹھیک ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. کس کے ساتھ ہو؟ بھیڑیے کے ساتھ کہ چرواہے کے ساتھ؟ چور کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ جو چور نہیں ہے؟ سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ نہیں چلتا. یو ہیو ٹو ٹیک سائڈز. آپ کو سائڈز لینی پڑے گی. اخلاص بڑی چیز ہے، اور منافقت یہ بڑی الٹی چیز ہے. اکثر اوقات نا ہمیں چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد جو فیلنگ آئے گی نا اس کی ضرورت ہوتی ہے. آئی فون 13 میکس پرو، آئی فون کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ذرا آ جائے گا نا، سامنے اٹھا کے رکھوں گا ہر جگہ پہ، شادی پر بھی سامنے، اب ساتھ چابی لٹکی ہوگی، ساتھ موبائل، اس کے 3 کیمرے ہوتے ہیں نا، پتہ چل جاتا آئی فون ہے یہ، ذرا دیکھیں سارے. اس کی ضرورت تھی. بڑی جیپ کھڑی ہو SUV، کیوں؟ جیپ کی ضرورت تھی؟ نہیں، وہ سب کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے. ڈاکٹر سے شادی کر لوں، ڈاکٹر کی ضرورت تھی؟ نہیں، ڈاکٹر کے ساتھ شادی کی. یہ دل میں اٹھنے والی چیزوں کا دھیان رکھا کرو، یہی اخلاص ہے. اور یہ امپورٹنٹ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ کہ انسان اخلاص کے اوپر چلے اور اخلاص کو دیکھے. اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، اسلام پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں ان لوگوں کا اسلام سے تعلق بہت مضبوط ہے. کہا کیسے ڈاکٹر صاحب؟ کہا جب میں اسٹچ کر رہا ہوتا ہوں نا، جب اسٹچنگ کر رہا ہوتا ہوں، ٹانکے لگا رہا ہوتا ہوں، جتنے بھی میرے پاس مریض آئے نا، سارے کے سارے ٹانکے کے دوران ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس ہاتھ پہ ٹانکے لگ رہے ہیں، اس ہاتھ پہ ان کا وہ تسبیح انگلی میں لٹکی ہوئی اور وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. دے آر آل ڈوئنگ ذکر always. I am stitching and they are doing zikr and they are recalling their Allah. They have a strong bond with Islam. وہ کہتا پھر اسی ہاسپٹل کے اندر جب میں اسٹچنگ کر رہا تھا، وہاں پہ جو لاجسٹکس کا مینیجر تھا وہ مجھے روز افطاری پہ بلایا کرتا تھا، اور اس کی زوجہ اور 3 بچے شہید ہو گئے تھے. 2 بچے اس کے باقی تھے. ان میں سے ایک بچہ جو بڑا تھا وہ حافظ قرآن تھا، وہ روز تراویح ہمیں سناتا تھا. اور اس بچے کی آپ حالت دیکھیں، وہ کہتا تھا تراویح سنانے کے بعد جب وہ دعا کرتا تھا، وہ دعا کرتا تھا، اے اللہ میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں. کیا رہ گیا اس بچے کے پاس؟ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا بچہ، اور اس کا جو ادارہ تھا میڈیکل کالج وہ بھی بمباری میں تباہ ہو چکا تھا. اس کو اپنے فیوچر کا بھی نہیں پتا. ماں بھی گئی، 3 بہن بھائی بھی گئے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے کس احسان کا بدلہ اتاروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. What it means,
It means that you must be a strong Muslim. تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یعنی اس جگہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے. تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اخلاص کی کتنی ضرورت ہے. اچھا، ہم سے کوئی آ کر بات کرتا ہے کہ جناب آپ اخلاص کی بات کرتے ہیں اور شرک خفی کی بات کرتے ہیں کہ اگر عبادت میں کسی اور کا خیال آ جائے تو اب عبادت، وہ اخلاص کے بغیر عبادت ہے، اس کا کیا فائدہ. یاد رکھنا یہ بات سن لو، یہ بات امپورٹنٹ ہے. کون ہے آپ میں سے جو منافقت سے بچا ہوگا؟ مجھے کھڑا ہو کے بتائے یہاں پہ کہ جی میں فلاں کام کرتا ہوں اور فلاں کام میں دکھانے کے لیے نہیں کرتا. ہر کام تو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں ہم. اس کی ڈیفینیشن ہے نا، اگر آپ نے عمل کرنے سے پہلے نیت ہی یہ کی کہ یہ کام میں کسی انسان کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اب یہ ریاکاری ہے. ابھی آپ جمعے کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں اور آپ نے یہ سوچا ہوا ہے، پکا ہے کہ یہ نماز، یہ ذکر، یہ درود پاک، یہ سخاوت، یہ حج، یہ سیلفی، یہ صرف اس کو دکھانے کے لیے. اب عمل سے پہلے ریاکاری آ گئی، تباہ ہو گیا کام. لیکن اگر عمل کے بعد ریاکاری آئی یا عمل کے دوران ریاکاری آ گئی، یہ برا نہیں ہے کیونکہ آپ خالص تھے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عمل کے دوران اگر تمہیں دل میں ریاکاری محسوس ہوئی تو للہیت کی نشانی ہے، یہ تو خالص ہونے کی نشانی ہے کہ تمہیں وسوسہ تو آیا نا. اگر وہ عمل ہوتا ہی غیر کے لیے تو وسوسہ تھوڑی آتا، وہ تو عمل ہی سارا فارغ تھا. عمل شروع کرو، وار ہوں گے، حملے ہوں گے، لوگ بھی چھیڑیں گے، ریاکار بن رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اپنے ہان پہ لگے رہو. تبھی میں نے دیکھا یہ اللہ والے نا اتنا زیادہ چھپ کے عمل کرتے تھے تاکہ لوگ پڑے ہی نہ بیچ میں، جس کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ اسی کے ساتھ رہے. اخلاص بہت اہم ہے، اہم ترین ہے. یہ اللہ والے، ان کی کیا ہی بات ہے، اور یہ انہی کا صدقہ ہے. ان کی جب زندگی کو ہم پڑھتے ہیں ہمیں اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے. جب اسلام کو بس عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو اور پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے آپ بالکل. اور جب پرواہ اس بات کی کرنی ہے کہ میرا رب کیا چاہ رہا ہے، آپ جا رہے تھے ایک جگہ پہ، ابو عبیدہ بھی ساتھ تھے، شام کی طرف غالباً سفر تھا، جا رہے تھے، رستے میں پانی آ گیا، آپ اترے اونٹ سے اور اپنی جوتی اتار کے آپ نے کندھے پہ رکھ لی اور جانے لگے. اب یہ 28 لاکھ مربع میل، 26 لاکھ مربع میل پہ حاکم وقت ان کی یہ حالت ہے. ابو عبیدہ نے کہا آگے بڑھ کے، امیر المومنین آپ جو یہ لگ رہے ہیں نا، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، کیسے آپ کا یہ بن گیا، آپ چھوڑ دیں، اب جوتی پہن لیں، اونٹ پہ سوار ہو جائیں، تاکہ وہ ایک ڈیکورم قائم رہے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کا. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا. یہ ابو عبیدہ کوئی عام صحابی نہیں ہے. یہی عمر فاروق اعظم ایک دفعہ پوچھتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ جس جگہ تم بیٹھے ہو اگر یہ سارا سونا چاندی کا بنا دیا جائے یہ گھر، تمہاری کیا ڈیمانڈ ہوگی، کیا دعا ہوگی؟ صحابہ نے عرض کی ہم چاہتے ہیں یہ سونا چاندی مل جائے اور ہم دین اسلام کی راہ پہ لگا دیں. کہا تمہاری یہ خواہش اور میری یہ خواہش ہے کہ مجھے معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ جیسے گورنر ملیں اور میں ان کی مدد سے دین اسلام کو نافذ کروں. اتنے بڑے ابو عبیدہ. اور عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں سن لو ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا میں عبرت کا نشان بنا دیتا. ہم تھے کیا بچیوں کو دفنانے والے جنگلی لوگ، ان پڑھ جاہل جس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا. گزرا تھا وہاں سے سکندر، دیکھا تک نہیں اس نے عربوں کو، پتہ نہیں کون لوگ پھر رہے. رومنز بھی گزرے تھے، کوئی جانتا تک نہیں تھا. آج تمہیں آسمان پہ چمکتا ہوا چاند بنا دیا، جس نے بنایا اس کے طریقے کو چھوڑو گے؟ سن لو ابو عبیدہ اور سن لو دنیا والوں، آج جو ذلیل ہو رہے ہو، عمر فاروق اعظم کا ایک جملہ لے جاؤ، جب تم نے عزت اسلام کے علاوہ کہیں سے مانگنا شروع کر دی تم ذلیل ہو جاؤ گے. بحرین سے مال آیا تھا، مال غنیمت، ایک ایک بدری صحابی کو 50,000 ہزار دینار ملے ہیں، کروڑوں روپے ہے. یہ ایک دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے تھے بڑی عمر بڑے قد کے جو صحابی تھے نا وہ سونے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے تھے، اتنا سونا تھا ساروں کو. عمر فاروق اعظم کو اپنا حصہ ملا.
آپ نے مسجد کے دروازے سے نکل کے گھر جانے سے پہلے پہلے سارے 50,000 دینار دے دیے، فنش۔ لوگوں نے کہا یار اتنی بڑی سلطنت ہے ہماری، ایمبیسڈر بھی آتے ہیں، کونسلیٹ بھی آتے ہیں، تو یہ ان کا تہمت کے اوپر بھی پیمند لگا ہوا ہے، کرتا بھی اس طرح سے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے کپڑے کو نئے ہونے چاہیے۔ ان سے کہو بھائی عمر فاروق اعظم صاحب کو، سارے صحابہ نے کہا ٹھیک بات ہے، کہہ دیتے ہیں۔ اب کسی نے کہا کہہ تو دیتے، کہے گا کون شیر ہے ایسا جو آگے آگے کہے گا؟ مزاج جانتے تھے سارے، کسی نے کہا ایک کو ہم جانتے ہیں، وہ کہیں گے، کہتے کون؟ کہتے آؤ حضرت علی کے پاس چلتے ہیں، حضرت علی کہہ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہا حضور اس طرح سے معاملات ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، کرتا نیا لے لے تہمت، اب تو مال بھی ہے، فراخی ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسلام پر حالات تھے، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتوحات بہت ہوئی تھی نا، تو وہ بہت زیادہ انفلو تھا، آتا تھا پیسہ۔ وہ کہتے کہہ تو میں دوں گا، لیکن میرا وہ سجن ہے، میرے دوست ہے، میں جانتا ہوں، ان کا مزاج ہی یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کام کریں گے۔ تو جب کہنے سے بھی نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ ہاں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، ان سے کہو، وہ کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہماری ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سے کہے۔ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی، وہ مان گئی۔ یہ آپس میں سب بڑے اچھے دوست تھے، یعنی حضرت علی حضرت عمر بڑے زبردست دوست تھے۔ یہ ایسی باتیں مشہور ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ بہت زبردست دوست تھے۔ ہاں کفار پہ شدت تھی ان کی، آپس میں ان کی بڑی محبت تھی۔ مجھے بتاؤ یار محبت کیسی نہیں ہوگی؟ اتنی بڑی امپائر، اتنی بڑی ترقی، بغیر آپس میں محبت سے مل سکتی ہے؟ آپ نے نوٹ کیا جس آفس کے اندر لیگ پولنگ ہو، جس گھر کے اندر ہو، یہ دلوں میں قدورتوں کی سب سے بڑی نوست ہوتی ہے کہ بے برکتی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بھائیوں میں ہو جائے، آفس میں ہو جائے، بے برکتی ہوتی ہے، ریزلٹس نہیں ملتے، مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں، اس کی بیوی نے اس کے شوہر کو، اس کے شوہر نے، سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس پھٹے ہوئے تہمت اور کرتے ہیں اور یہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، کیا یہ بڑی محبت تھی ان لوگوں میں، آپس مل کے آگے بڑھے۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ نے بلایا اور کہا عمر یہ اچھا، عمر فاروق اعظم نے جب سنا کہ مجھے ام المومنین نے بلایا، بھاگے گئے، جا کے دو زانوں بیٹھ گئے اور پہلے کہا میں لیٹ تو نہیں ہو گیا اے میری ماں، کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا۔ جب بات بتائی کہ اس طریقے سے کپڑے نئے لے لے، تو عمر فاروق اعظم نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب سکوت رہا تو آپ نے دیکھا تو عمر فاروق اعظم رو رہے تھے۔ کہتے کیا ہوا عمر، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا آپ کا حکم ہے، میں مان لیتا ہوں، کپڑے آ جائیں گے، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں، آپ تو حضور کی زوجیت میں رہی ہیں، ان کے کپڑے کیسے ہوتے تھے؟ آپ ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی بیٹی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں ان کے کپڑے کیسے ہوتے تھے، میں ان کے طریقے کو کیسے چھوڑ دوں؟ میری خواہش یہ کہ میری ہر طرح سے زندگی اور وصال ان کے طریقے پر ہو۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ان اللہ والوں کی باتیں ہیں جو کہ یاد رہ جاتی ہیں۔ ہم سے لوگ ملیں گے، جی بڑے غریب ہیں، بڑے یہ ہیں، تم بڑے غریب ہو، کیا آج تک تمہاری بیٹی کے ہاتھوں میں کام کر کر کے آبلے یا چھالے پڑے؟ نہیں پڑے۔ سیدہ کائنات شہزادی کونین کے بارے میں بخاری کے حدیث ہے، چکی پیسی تھی نا، ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ انداز زندگی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دولت کی رغبت ہوتی تو دنیا کی سب سے زیادہ دولت امام الانبیاء کی سیدہ شہزادی کے پاس ہونی تھی، کہ نہیں؟ اور جب آئیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ اس طریقے سے معاملہ، حضور نے فرمایا 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، کام تجھے کرنا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ محترم سامعین کرام، آخر میں یہ عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ اللہ مدد فرماتا ہے، لیکن یاد رکھنا پہلے ڈٹ جانا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہو رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہو، اب فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے۔ ڈٹ جاؤ، اپنے موقف پر ڈٹ جاؤ، پھر فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے۔ تو تیاری کر لیں، وقت بہت کم ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دارالعمل ہے۔
ابھی آپ کر سکتے ہیں، ابھی آپ جمعہ پڑھیں گے، ایک بہت بڑی نیکی ہے، فرض ہے، اور بھی چیزیں پڑھیں گے، انسان پھر قبر میں چلا جاتا ہے، بڑی دردناک بات بنے پڑی کہ قبر کی گہرائی اور قبر کی تنہائی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ان قریب بستر بدل جائیں گے۔ سب سے بڑی تبدیلی تو وہی ہے کہ تمہیں بڑے محل سے اتار کے اندھیری قبر میں رکھ دیا، تمہاری پوشاک اتار کے کفن پہنا دیا، فلانے صاحب، اب آپ کو میت لاش کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن وہ منظر بڑا ہولناک ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا۔ 70,000 لگامیں ہیں اس کی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں، کھینچ کے اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے، اور عرش کے بائیں طرف اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کب کی تیار ہے وہ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، جسم اور جان کے ساتھ چمٹ جانے والی آگ، اور اس کو دیکھ کر ہر مخلوق گھٹنوں کے بل ہو جائے گی، سارے گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے۔ یہ حالت ہوگی اس کی۔ فرمایا حضور نے، میں نے آگ دیکھی ہے، تم جھٹلاتے ہو، میں نے آگ دیکھی ہے، تم جھٹلاتے ہو، بچ جاؤ، ایک کھجور کی گٹھلی سے چاہو، بچ جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے، تم جھٹلاتے ہو، میں نے آگ دیکھی ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ باخدا میرے آقا سچ فرما رہے، انہوں نے ہمیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ یہ آگ جب آئے گی اس دن یہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گی ساری مخلوق، لیکن اس دن تم سوچو گے غلطی کی، کوتاہی کی، لغزش کی، گناہ کیا، اور یہ ایمان والے یا وہ جو ایمان نہیں لائے، وہ جو گناہگار ہیں، وہ جو نیک ہیں، سارے کے سارے گر پڑیں گے۔ گناہگار مومن کا پچھتاوا توبہ بن جاتا ہے، اور کافر کا پچھتاوا بھی عذاب کی صورت ہے، اس کا پچھتانا بھی عذاب کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی شدت سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔